إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي حاضرین جمعہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام عالمین کا رب العالمین ہے. تمام انسانوں کا جانوروں کا حیوانوں کا تمام چیزوں کا رب ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے. جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام ہی لوگوں کو مسلمان بنایا. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا, کیونکہ آج انسانیت کوئی بتوں کے سامنے جھک رہی ہے, کوئی قبروں کے سامنے جھک رہی ہے, یعنی اللہ کی پہچان لوگوں کو نہیں ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام ہی لوگوں کو مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ توحید کی پہچان کروائی. یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم رونا روتے میں اکثر ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات, میں چاہوں گا یہ آپ کے اندر بیٹھ جائے. ہم رونا روتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے کیا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے رونا رو رہے ہیں کہ مجھے مال مل جائے, دولت مل جائے, کچھ نہیں ملا ہے, فلاں کروڑ پتی وغیرہ. ہمارا رونا ہے. لیکن سب سے امیر شخص تو وہ ہے, میرا ماننا ہے, جس کو توحید کی دولت مل گئی. بہت بڑی بات ہے یہ توحید مل جانا, یعنی ایک اللہ کی پہچان ہو جانا. جب ایک اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے نا, وہ مزہ جو ہے نا وہ کسی
کسی اور چیز میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ ایک انسان کو، ایک توحید والے شخص کو اربوں روپیہ دے دو، کروڑوں روپیہ دے دو، اور اس سے آپ کچھ بھی کروا لو، مرڈر کروا لو، کر سکتا ہے وہ، سب کچھ کر سکتا ہے پیسوں کی خاطر، لیکن وہ سر اپنا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اسے توحید کی ایک جو چاشنی ہوتی ہے نا وہ مل گئی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام ہی لوگوں کو مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ توحید کی نعمت ہمیں دی۔ اور جب توحید دیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو۔ انسان موت کو یاد رکھے گا نا تو وہ لذات کو توڑ دیتی ہے، وہ خواہشات کو توڑ دیتی ہے، وہ آپ کی منمانیوں کو توڑ دیتی ہے موت۔ انسان کو پتا ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ میرا تو یہی ہے کہ مجھے مرنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ میں کتنا بھی کما لوں، کتنے بھی ہاتھ پیر مار لوں، کتنا بھی لوگوں پر ظلم کر لوں، جب اسے یہ پتا ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، تو جب مرنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی خواہشات کو توڑ دیتی ہے موت۔ یہ موت اسے اللہ سے قریب کر دیتی ہے، یہ موت اسے اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتی ہے۔ جو انسان موت کو نہیں یاد کرتا ہے نا، وہ انسان یوں سمجھ جاؤ کہ کچھ بھی کر لے لیکن وہ محبت اللہ کی اس کے دل میں نہیں آ سکتی جو محبت موت کو یاد کرنے کے بعد آ سکتی ہے اس کے دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا، کہ زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو موت کو۔ ہمارا حال کیا ہے پتہ ہے؟ آپ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لو کسی بندے سے، کسی بھی ٹاپک پہ، لیکن موت کے بارے میں بات نہیں کرنا۔ اگر آپ موت کا لفظ لے آؤ گے نا، وہ کیا کہے گا؟ کیسی باتیں کر رہا ہے، منہ سے تھوڑا اچھی باتیں نکال لیں۔ اب باپ بیٹھ کر گھر میں کہے بیٹو دیکھو ایک نہ ایک دن میں مر جاؤں گا، ابا کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ جبکہ یہ حقیقت ہے، مرنے والا باپ۔ بچہ یہ کہے کہ ماں باپ میں ایک نہ ایک دن مر جاؤں گا تو میرے بارے میں یہ سوچنا، وہ آگے کا سوچے نا تو فوراً روک دیا جاتا ہے کہ بھائی موت کی بات مت کر، یہ بے وقوفی ہے۔ ہمارے صحابہ کا معمول یہ تھا، ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا، وہ موت کو یاد رکھتے تھے، کچھ بھی کرنے سے پہلے موت ذہن میں ہوتی تھی، اس لیے وہ کبھی بھی حرام خوری میں نہیں پڑے، اسی لیے کبھی بھی وہ لوگوں کو ناحق مارے نہیں ہے، لوگوں پر ظلم نہیں کیے، لوگوں کا مال نہیں چھینے۔ آج ہم نے موت کو بھول گئے۔ میرے بھائی موت کو یاد رکھا کرو۔ ہمارے صحابہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ ایک چیز ذہن میں ہوتی تھی کہ بھائی ہمیں مرنا ہے، اور یہ موت ایسی حقیقت ہے نا جس سے کسی کا انکار نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ اسے پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرے گا ہی مرے گا، دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ تو بھائی جب پتا ہے موت ہے تو کیوں بھولے بیٹھے ہمارا؟ موت کو یاد رکھو۔ کتنا بھی بڑا بلڈر کیوں نہ ہو جائے، آپ مانو 1000 مالے کی بلڈنگ بنا لیا، آئے گا وقت بنا لیں گے لوگ، بنا لیا، اوپر چڑھ گیا، پیر پھسلا گرا، خلاص کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس۔ اب کیا ہے؟ اب اس کی اصل زندگی چالو ہو گئی، وہ زندگی کی تیاری کرو۔ صحابہ پتہ ہے آپس میں سوال کیا کرتے تھے؟ موت کے تعلق سے لڑتے تھے، موت کب آنے والی ہے، لڑتے تھے کس تعلق سے پتہ ہے؟ یعنی بحث و مباحثہ کرتے تھے کس تعلق سے؟ قیامت کی نشانیوں تک کے تعلق سے کرتے تھے۔ ہم اور آپ بحث و مباحثہ ایسی چیزوں سے پر کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل ہی نہیں۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر تکرار بھی کرنا ہے، اگر علمی گفتگو بھی کرنا ہے تو کس پر کرو پتہ ہے؟ موت کے اوپر کرو، آخرت کے اوپر کرو، جنت کے اوپر کرو۔ اس سے آپ کا کچھ حاصل تو ہے جس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو، کچھ تو ملے گا آپ کو۔ صحابہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کس تعلق سے بحث و مباحثہ کر رہے ہو آپ؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، موت کی نشانیوں کے تعلق، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو بتاتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں۔ قیامت کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن چند بڑی نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور پتہ ہے قیامت کی خود نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کیونکہ ہزاروں نبی آئے ہیں، لاکھوں نبی آئے ہیں، لاکھوں پیغمبر آئے ہیں، اور ہمیں تو نہیں پتا کتنے آئے ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، پورا علم ہمارے پاس ہے بھی نہیں کتنے نبی کتنے پیغمبر آئے، اسی لیے کسی کو جھٹلا بھی نہیں سکتے کہ وہ پیغمبر تھا بھی یا نہیں تھا، یا نبی تھا بھی یا نہیں تھا۔ تو بہت نبی آئے، بہت پیغمبر آئے، لیکن اب نبیوں کا پیغمبروں کا سلسلہ بند ہو گیا، مطلب کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اب نبی نہیں آنے والے، اب پیغمبر نہیں آنے والے، وہی کام اب ہمیں کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا رہا دیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب آخری نبی ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے کہ ابھی قیامت قریب آ چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کیسے بھیجے گئے؟ یہ دونوں انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میکسیمم کتنا کھینچ لو گے آپ؟ اتنا سا فاصلہ 1 انچ بھی نہیں ہے، 1 انچ سے بھی کم ہے. تو سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اور موت قیامت ایسے بھیجی گئی کہ اتنا قریب ہے قیامت، اس کے باوجود ہم اور آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. قیامت قریب ہے میرے بھائی، کبھی بھی آ سکتی ہے. اس کے بارے میں سوچو کہ جب مروں گا اللہ کے پاس کھڑے ہوں گا کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ اللہ جب پوچھے گا مجھ سے نماز پڑھا تھا کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا فجر کی نماز میں آیا تھا کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ کے سامنے آپ کو ایسا جواب دے کر بچ سکتے ہو تو چھوڑ دو نمازیں، مجھے بھی بتا دو بھائی میں بھی نہیں پڑھوں، مجھے بھی نیند پیاری ہے میں بھی سو جاؤں. لیکن وہ جب نیند کو قربان کر کے آنا ہے، صرف اللہ کی محبت میں تو آنا ہے، اللہ کے لیے تو آنا ہے. اللہ نے پوچھ لیا بھائی فجر کی نماز پڑھا تھا کیا جواب دو گے؟ یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا پیکیج ہے کہ بھائی فجر کی نماز چھوڑ کر بھی جنت میں جا سکتے ہو تو مجھے بھی بتا دو، ہم سب کو بتا دو. ہم کیوں آ رہے صبح صبح اٹھ کے؟ ہم اسی لیے تو آ رہے ہیں کہ جنت میں آگ سے بچنا ہے. قرآن کی واضح آیت ہے ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں کس چیز نے ڈالا؟ سقر کسے کہتے ہیں؟ جہنم کا ایک نام ہے، وادی کا ایک نام ہے. تمہیں سفر میں کس چیز نے ڈالا؟ قالوا، وہ سارے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. ہمارا معاملہ پورا الٹا پڑا ہوا ہے. ایک تو نمازیں نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ پڑھ بھی رہے تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا ہمارا معاملہ ہے ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا تو چھوڑ دو، ہمارا رویہ یہ بس کھاؤ سب جگہ جا کے، سب جگہ پہنچ جاؤ. ساری حدیثیں جو ہمیں یاد ہے وہ کون سی یاد ہے پتہ؟ کھانے والی یاد ہے، کھلانے والی حدیثیں ہمیں نہیں پتہ. جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ فوکس کھلانے پر ہوتا تھا. آپ کے پاس کھانا آتا نا صبح، اگر آپ سے بھوکا کوئی نظر آتا آپ اسے کھانا کھلا دیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کیا کہتا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا میں بھوکا تھا تو مجھے کھلایا، یعنی اللہ کو میں پیاسا تھا تو مجھے پلایا. ہماری اوقات ہے اللہ کو پلانے کی، ہماری اوقات ہے اللہ کو پلانے کی، نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم تصور میں. لیکن اللہ اتنا بڑا پروٹوکول دے رہا ہے ہمیں، اتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے بھائی تم نے مجھے پلایا ہے، مجھے پلایا ہے. پھر پوچھا جائے گا اللہ آپ کو کون کھلا سکتا ہے، کون پلا سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے بھوکے تھے تو میرے بندوں کو پلایا، میرے بندے پیاسے تھے تو میرے بندوں کو پلایا. تو فوکس کرو کھلانے پر، فوکس کرو زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھلانے پر. ایسا بھی نہیں کہ امیروں کو صرف بلاؤ. ہمارے یہاں یہ بھی معاملہ اچھا یہ بھی کب آئے گا پتہ ہے؟ جب ذہن میں موت ہوگی. ہر چیز کا حاصل موت ہے. اگر آپ کے ذہن میں موت نہیں ہے نا تو آپ صرف اور صرف مالداروں کو، پیسے والوں کو، ایک عہدے والوں کو، ایک منصب والوں کو ہی کھانے کھلاؤ گے اور کوشش کرو گے وہ بندہ آ جائے اور فخر کرو گے کہ میرے گھر پہ تو وہ آیا تھا فلانا، ہاں وہ فلانے کا نیتا ہے، وہ فلانے کا پہنچی ہوئی شخصیت ہے، وہ آئی تھی میرے گھر پہ. لیکن آپ کے ذہن میں موت ہوگی نا تو آپ کہو گے میرے گھر فلاں مسکین آیا تھا کھانے کے لیے. وہ کہو گے بھی نہیں، آپ بولنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے کھلا دیا، اللہ کو پتا چل گیا، خلاص ضرورت نہیں پبلک کو بتانے. ہمارا یہ بھی بہت برا معمول ہے. کیا کچھ بھی چیز اگر اللہ کی راہ میں بھی دینا اس کے اوپر بھی لکھتے تھے فلاں 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 مرحوم فلاں فلاں کی طرف سے. لکھتے نہیں لکھتے آپ لکھتے تھے. پنکھا بھی دے رہے تو اس میں بھی لکھتے تھے. کچھ بھی دے رہے نہیں آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہو، بات ختم ہو گئی. ثواب کسے پہنچانا ہے اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہو، بات ختم ہو گئی. تو ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں کو بتانے کی. کوشش کرنا چاہیے. ہاں کچھ جگہ ہوتی جہاں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہوتی جہاں پر ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا فلاں فلاں کی طرف سے. جسے آپ دے رہے ہو، جس کے لیے دے رہے ہو وہ جانتا ہے، بات ختم ہو گئی ہے. تو اور آپ حدیثیں دیکھیں گے نا، ابھی میں نے آپ کو ترمذی کی روایت بتائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک دعا سکھائی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ یسألونک فی حب الخیرات، حب الخیرات، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیرات کے بارے میں، خیرات یعنی بھلائی کے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وترک المنکرات، اور تیرے سے منکرات کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں. یعنی کیا؟ اللہم انی اسألک حب الخیرات، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بھلائی کا اور تجھ سے سوال کرتا ہوں برائی کو چھوڑنے کا. اور اسی کے آگے حب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کا. کہیں بھی آپ نہیں دیکھو گے کہ مالداروں سے محبت کا، کہیں بھی آپ نہیں دیکھو گے کہ فلاں بہت پہنچی ہوئی شخصیت سے محبت کا. محبت کرنا ہے تو ایسوں سے محبت کرو جسے دنیا چھوڑ رہی ہے، اس سے محبت کرو، یہ کمال ہے. تو میرے بھائی فوکس کس پہ کرو گے؟ اب سے کھلانے پر فوکس کرو، کھانے پر فوکس نہیں کرنا ہے. زیادہ فوکس ہونا چاہیے کھلانے کے اوپر. اور پھر آگے چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات چل رہی تھی، صحابہ جب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے تعلق سے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند نشانیاں بتاتے ہیں. ابھی
کی بات آ رہی تو ایک اور چیز بتا دوں، ہمارے انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں سے یا خصوصی بر صغیر میں، کیونکہ ساری جہالت یہ بر صغیر کے اندر ہی آئی ہوئی ہے، کیونکہ عرب میں جہالتیں نہیں ہے، وہ اگر اختلاف بھی ہو جائے نا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں، ہم میں صحیح ہوں پوری دنیا غلط ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر آئی ہوئی. تو اچھا پتہ ہے ہر چیزوں کو نا قیامت میں ڈالتی ہے، قیامت کی نشانی ہے. اچھا کیا وہ لکس صابن آ گیا ہے جو اس سے ہاتھ دھو رہے، یہ بھی قیامت کی نشانی. کیوں؟ لکس صابن نبی کے زمانے میں تھا، یہودیوں کی سازش، کسی کو بھی یہودی کی سازش میں ڈال دیے، کسی کو بھی قیامت کی نشانی میں ڈال دیا. عقل سے پیدل ذرا سوچو تو کہ آپ یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہو، دراصل ہر چیز کو ڈال رہے ہو. کسی بھی چیز میں آ گیا یہ یہودیوں کی مشابہت ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ عیسائیوں کی سازش ہے. بھائی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ویسے تو آپ جو شرٹ پینٹ پہنو یہ بھی یہودی پہنتے ہیں، آپ کیوں پہن رہے ہو؟ کرتا پاجامہ پہنو یہ بھی پہنتے ہو، آپ کیوں پہن رہے ہو؟ مطلب اگر آپ ایسا دین چلانے لگ جاؤ گے یہ یہودی کر رہے تو میں نہ کروں تو پھر بھائی آپ جی نہیں سکتے. یہودیوں کی اگر کچھ اچھائی ہے نا تو اس کو لینا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں پر ممانعت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا تعلق دین سے ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے ہے. دین سے تعلق نہیں ہے. اور کچھ ان کے اندر اچھائیاں ہیں اور وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ وہ اسلام کی اچھائی ہے. ہمارے اندر یہ بھی جانتے مانتے نہیں ہیں، وہ دوسرے کے ہاتھ میں ڈالتے تھے، ان سے ہم نے لیا ہے. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات دیکھو گے تو ہم سے وہ لوگ چرائے ہیں، دوسری قوم والے ہم سے چرائے ہیں. لیکن ہم جب اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیے نا اور غیر اپنانے لگ گئے نا تو ہمیں کیا لگنے لگا پتہ ہے؟ ہم ان کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اب سے ہر چیز کو یہودیوں کی سازش، ہر چیز کو عیسائیوں کی سازش، ہر چیز کو ہندوؤں کی سازش میں مت ڈالو. ہاں جہاں پر دلیل مل جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر چیز میں بچنا چاہیے. تو یاد آئی بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں چند نشانیاں. ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دجال کا ظہور. یعنی قرب قیامت دجال ظاہر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. ہر نبی نے ڈرایا ہے. آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگنا سکھائی ہے. کیوں سکھائی؟ اس سے ایک چیز پتا چلتی ہے ہر نبی یہ چیز کر رہا ہے، مطلب بہت اہمیت کا حامل ہے اس اعتبار سے کہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. ہم سوچ رہے کہ آئے گا اور ہم بولیں گے چل میں تجھے مانتا ہی نہیں ہوں. ایسا نہیں ہوتا. میں تم تو بابا کو دیکھ کے پڑھ جاتے ہو. تم تو بابا کو دیکھ کے بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اسے دیکھ کے پڑھ جاتے ہو. دجال تو ایسے کرتوت کرے گا پکا ایمان لے آئیں گے. ہمارا اتنا پکا ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر اتنا پکا ایمان ہوتا تو یہ بابے زندہ ہی نہیں ہوتے آج. اتنا پکا ایمان ہوتا. کیا وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کیا کرتی ہے وہ سلام پھرتی سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، ادھر کے ادھر پھرتے ادھر سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس لیے پہنچی ہوئی سرکار. بس اس کے اوپر ایمان آ گیا، وہ جو بولا وہی صحیح، وہ جو نہیں بولا وہ غلط. ہمارا تو ایمان اتنا کمزور ہے بھائی. کسی نے روک دیا، جین چڑیل بھوت آیا ہوا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، بھاگ گیا جی، وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، جین بھگا دیا اس نے. ابے بھائی ہمارا میں بتانا چاہ رہا ہوں اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا. تو دجال تو ایسے کرتوت کرے گا، میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. ہم اور آپ تو سب سے پہلے ایمان لائیں گے اس کے اوپر. ایسے لگتا ہے مجھے اللہ ہم سب کو بچائے. وہ کیا کرے گا پتہ ہے؟ دجال کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو بتاتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. پھر دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائی ہیں. دجال کی نشانی کیا پتہ ہے؟ دجال کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا. کانا یعنی اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ کہے گا کہ میں رب ہوں، مجھ پر ایمان لیا ہوں، اور وہ ایک آنکھ والا ہوا. اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ کا رب کانا نہیں ہے. دجال کانا ہے، ایک آنکھ والا ہے، اور آپ کا رب کانا نہیں ہے. آپ کا رب تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ دجال کے یہاں پر لکھا ہوگا کافر کافر، لیکن وہ ہر کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، صرف ایمان والا کوئی دکھے گا. ہر کسی کو وہ تو مان لیتے فوراً. اور دجال ایسے ایسے کام کرے گا، ایک ایمان والا آئے گا، پکے ایمان والا ہوگا، آئے گا مضبوط ہوگا ایمان میں. دجال کیا کرے گا پتہ ہے اسے؟ یہ ساری میں بخاری مسلم کی روایتیں بتا رہا ہوں، کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. دجال بولے گا کہ میں تجھے قتل کروں گا اور واپس زندہ کر دوں گا. تو آپ سے ایمان لیا ہوگا. لوگوں سے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں ہم مان لیں گے. دیکھو ایمان نہیں لانے مطلب ہے تو مسلمان بولو. اب کیا ہوگا بتایا؟ دجال اس کو مارے گا، ایمان والے شخص کو قتل کر دے گا، 2 ٹکڑے الگ ہو گیا. اب اس کے بعد دجال کیا کرے گا پتہ ہے؟ واپس جوڑ دے گا اور کھڑا کر دے گا، زندہ کھڑا ہو گیا. اب سارے لوگ بھائی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، سب ایمان لے کر آ گئے، ہاں تو ایمان آ رہا. اب وہ ایمان والا جو شخص ہوگا نا، جو ایمان میں مضبوط ہوگا، وہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ اس سے پہلے تو میں تھوڑا کمزور تھا اس معاملے میں، لیکن
تو میرا ایمان اور پکا ہو گیا، تو ہی دجال ہے، تو نے مجھے مار کے زندہ کہنا پکا تو ہی دجال ہے، تجھے مجھے نہیں مار سکتا. پھر دجال اور طاقت لگائے گا اور پاور لگائے گا مارنے کی، لیکن دوسری بار قتل نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کا ایمان ہائی لیول کا ہو جائے گا. پھر احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کے پاس آگ بھی ہوگی اور دجال کے پاس پانی بھی ہوگا. دجال کے پاس آگ اور پانی دونوں ہوگا. لوگوں کو جمع کرے گا دجال اور بولے گا چلو اب آپ کو میں آگ میں ڈال رہا ہوں. تو لوگ ڈر ڈر کے مجھے پانی میں جانا، مجھے پانی چاہیے، ٹھنڈا پانی، اس میں جانا ہے کہیں گے. لیکن دراصل حدیث کے الفاظ ہے کہ جو دجال کا پانی ہوگا نا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو دجال کی آگ ہوگی نا وہ حقیقت میں کیا ہوگا؟ پانی ہوگا. میں بتا رہا ہوں ہم لوگ چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ کے پلٹ جانے والے لوگ، جب یہ چیزیں سامنے ہوگی تو ہم کیسے ایمان میں لائیں گے؟ بتاؤ مجھے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، میں آپ کو واقعات بتاؤں تو ٹائم ہی کم پڑ جائے، یہاں پر ٹائم ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس، اتنا کمزور ہمارا ایمان ہے. ہم فوراً چھوٹی موٹی چھوٹی کوئی سی چیزیں دیکھتے ہیں نا، ہم اس کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھ کے بیٹھ جاتے. وہ ایسا کر رہا ہے، کھجوریں نکال رہا ہے، کھجور نکل گئی، کیا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. اب وہ بابا ایک باگیشور چل رہا ہے، آپ جانتے ہو باگیشور دھام ایسے کچھ نام ہے اس کا، وہ چل رہا ہے. وہ جب بتا رہا ہے نا آگے کے بارے میں، کہیں مسلمان مرتد ہو جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اب تک نہیں پہنچتی ہوئی چیزیں، لیکن جب ایسا تو نہیں ہے کبوتر آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے اس کا مطلب اس کے باہر دنیا ہے ہی نہیں. آنکھ کھولنا پڑے گا آپ کو. باگیشور دھام جو سرکار ہے وہ الٹی سیدھی جو چیزیں بتا رہا ہے، بیٹھ کے پرچہ لے کر آپ کے بارے میں ساری کڑیاں بتا دے رہا ہے. بہت سے مسلمان بھی ایمان لے کر آ جا رہے ہیں. اب آپ سے آ کر کوئی کہے کہ فیوچر کا کیسے بتا رہا ہے، کیا جواب دو گیا؟ آپ بولے گا کم وقت تیرے سے بڑا دجال آنے والا ہے. اوکے، تجھ سے بڑا دجال آنے والا ہے، تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، وہ اور بڑی بڑی چیزیں کر کے بتائے گا. ہم کیا کریں؟ ہمارا ایمان تو کس کے اوپر ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. ہمارا تو ایمان ایسے کوئی آ کر آپ کو کہے کہ دو پہاڑ، ایک فلاں بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، دو پہاڑ اٹھا کر لے آیا، آپ کیا کہو گے؟ میں کیا کروں؟ پہاڑ اٹھا لیا تو میں کیا کروں؟ ایمان لے آؤ اس کے اوپر، اسے اللہ مان لو، اسے خدا مان لو. لیکن ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. اور دجال کے تعلق سے آپ احادیث پڑھو گے تو وہ اتنا طاقتور ہوگا، وہ تو قبروں سے بھی لوگوں کو نکال دے گا. اوکے، دادا کی قبر ہے میری، روٹ نکال کرتا رہو، نکال کر کھڑا کر دیا سامنے. اب ہم بولے تو دادا کو نکال دیا بھائی، ایمان لے کر آ جاؤ اس کے اوپر. ایسے لوگ گمراہ ہوں گے. یہ ساری چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے، یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اس سے بچنے کی کوشش کرو. اس سے بچے کیسے؟ ابھی اور بتا دوں، دجال دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن دو جگہ جہاں پر نہیں داخل ہو سکتا. وہ جگہ کون سی ہے؟ مکہ اور مدینہ. اس کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، دجال سے کسی نے ملاقات کی ہے، ایک صحابی کے تعلق سے ملتا ہے جس کا نام ہے تمیم الداری. کیا نام ہے؟ تمیم الداری. وہ نکلے ہوئے تھے قافلے پر، سمندر میں ان کا جہاز چل رہا تھا. اچانک طوفان آتا ہے اور وہ راستہ پھٹک جاتے ہیں. ایک جزیرے پر جا کر ان کا جہاز رک جاتا ہے. جزیرے پر وہ اترتے ہیں. اترنے کے بعد انہیں ایک گھنگرالو بالوں والا شخص نظر آتا ہے جسے زنجیروں سے باندھا گیا ہے. وہ ان کے قریب جاتے ہیں. وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد آ گیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تمیم داری بتاتے ہیں ہاں آ گیا ہے. لوگ اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں؟ ہاں لا رہے ہیں. وہ کہتا ہے اب میرا وقت قریب ہے. یہ دجال کہہ رہے ہیں. کیا کہتا ہے؟ اب میرا وقت قریب ہے، یعنی میں بہت جلد آنے والا ہوں. اب کیا ہوا؟ تمیم داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں 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 پورے واقعہ سنا ہے، ایسے میں نے واقعہ دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں وہی شخص ہے دجال. اور پھر اللہ رب العالمین تمیم الداری کے ذہن سے اس چیز کو نکال دیا، یعنی وہ راستہ بھلا دیا. یہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھلایا، کس لیے؟ کہ ہم کم از کم، اللہ بتانا چاہتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ جب آئے گا جب ہمیں پتا چلے گا کہ دجال واقعی میں دجال ہے. اور دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، جھوٹا، دجل سے نکلا ہوا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صرف وہی دجال نہیں آئے گا، قیامت سے پہلے حدیث کے الفاظ ہے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. 30 جھوٹے، وہ تو سب سے ہائی لیول کا ہوگا. اس سے پہلے اس کے چیلے بھی آئیں گے 29، جو کیا کہیں گے؟ کچھ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، جھوٹی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، جن کو پتا ہوگا حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن بتائیں گے نہیں. انہیں پتا ہوگا صحیح چیز بتا دیا تو میں تو آؤٹ ہو جاؤں گا یہاں سے. انہیں پتا ہوگا ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، ان کے دلوں میں محبت کس کی ہوگی؟ دنیا کی محبت ہوگی. انہیں بھی دجل کہا جاتا ہے، انہیں بھی دجال کہا جاتا ہے، جن کو دلوں میں دنیا کی محبت ہے، جھوٹے لوگ ہیں. تو میرے بھائی دجال سے بچنے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ہر نماز میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا، کیا دعا؟ من عذاب القبر. یہ دعا یاد کر لو اگر نہیں یاد ہے تو. صحابی میں بعض صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دعا نہیں پڑھتے نا تو ہمیں ایسے لگتا کہ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے.
توبہ کا لیول تھا. نماز تو ہو جاتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, نماز ہو جاتی ہے, لیکن وہ سوچا کرتے تھے یہ دعا نہیں پڑھا ہوں میں تو نماز نہیں ہوئی میری. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المقسم والمغرب. یہ دعا یاد کر لو, یہ دعا اپنی زندگی میں نافذ کر لو. جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جمعہ تو چھوڑ دو, جو صرف سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا. کتنوں کو 10 آیتیں یاد ہے سورہ کہف کے شروع کی؟ اللہ ماشاء اللہ. پھر دوسری روایت میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے, وہ بھی دجال کے فتنے سے کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا. تو کم از کم سورہ کہف کی 10 آیتیں تو یاد کر لو. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ساری چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, پلان ہونا چاہیے اس سے کیسے بچے. اور پلس اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس آزمائش میں ہمیں مت ڈال, کیونکہ ہم اس لیول کے نہیں ہے کہ صحیح کھڑے ہو کر سکے, اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے. کیونکہ وہ جو ہے وہ جب رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو واقعی میں اس کے پاس ویسی پاور ہوگی. یہ پورا واقعہ صرف دجال کا ہے, قرب قیامت دجال آئے گا. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فوراً کون آئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جھٹلایا, نبی نہیں مانے, انکار کر دیا, بلکہ انہیں قتل کرنے کے لیے نکل گئے. پورا لمبا واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, قتل کرنے کے لیے نکل گئے. اللہ رب العالمین نے زندہ ہونے کا آسمانوں پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام. اب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا دمشق میں. جب ان کا ظہور ہوگا مسجد پر تو غالباً بعض کے مطابق فجر کی نماز چل رہی ہوگی. جب ان کا ظہور ہوگا, اور دیگر نماز بھی ہو سکتی, ظہور ہوگا نماز چل رہی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام کہے گا عیسیٰ علیہ السلام آپ نماز پڑھو, آپ مسلح پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں امامت کے لیے نہیں آیا ہوں, میں امامت کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو اس امت کا امتی بن کر آیا ہوں, میں آپ کے پیچھے رہوں گا. یہ ہماری فضیلت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی, وہ بھی اتنے عظیم نبی جسے اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اسی لیے تو ان کے نام پر پورا ایک مذہب کھڑا ہو گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور جب کہ وہ مذہب باطل ہے, اگر آپ صرف یہ مان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا, اس وجہ سے وہ ہمارے گاڈ ہے, وہ ہمارے اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا گیا. تو آدم کو تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کی پیدائش کیسا ہوتی ہے؟ مرد اور عورت کے ملاپ سے انسان وجود میں آتا ہے, رائٹ. اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام مریم سے پیدا ہوئے, مریم علیہ السلام, اور ان کا کوئی شوہر نہیں تھا, وہ بغیر شوہر کے پیدا ہوئے, یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب کیونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے, اللہ کے بیٹے, یعنی خود اللہ ہے. اب کیا ہوا پتہ ہے, اگر یہی قاعدہ مان لیا جائے تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ تو ماں کے بھی بغیر ہوئے, باپ کے بھی بغیر ہوئے, پھر ان کا تو اور بڑا مقام ہو گیا. پھر تو آدم کے اوپر ایک اور مذہب تیار ہونا چاہیے. تو یہ پتہ چلا ہے پورا کا پورا باطل کھڑے ہیں یہ لوگ. بہرحال ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فالو کریں گے, پھر جا کر دجال سے جنگ ہوگی, پورا واقعہ ہوگا. پھر قرب قیامت انہی کے آگے جاؤ گے نا, ایک اور ظہور ہوگا, وہ ہوں گے یاجوج ماجوج. کیا ہوں گے؟ یاجوج ماجوج. قرآن کی آیت ہے سورہ کہف, اللہ رب العالمین کہتا ہے فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. یہ لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کس تعلق سے؟ ذوالقرنین بادشاہ, ایک بادشاہ گزرا ہے ذوالقرنین, اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. تو آپ انہیں بتا دو تھوڑا تھوڑا واقعہ. یہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھا نا, یہ بڑا پاورفل بادشاہ تھا. اس کے تعلق سے ملتا ہے بڑا نیک تھا, بڑا متقی پرہیزگار تھا, اللہ والا بادشاہ تھا. اللہ رب العالمین نے اسے بڑی بادشاہت دی تھی. مغرب کی طرف گیا وہ, حتی اذا بلغ مغرب الشمس, وہ مغرب کی طرف گیا. جب مغرب میں پہنچا تو وہاں پر بھی اس نے فتح کر لیا. پھر وہاں سے نکلا حتی اذا بلغ بین السدین مطلع الشمس, اس کے بعد یہاں گیا. مغرب کے بعد کیا آتا ہے؟ مشرق کی طرف گیا. جب مشرق کی طرف گیا نا وہ, وہاں پر بھی اس نے فتح کر لیا. یہاں کی بھی بادشاہت اس کے پاس, یہاں کی بھی بادشاہت اس کے پاس. پھر آتا ہے بین السدین, پھر اس کے بعد دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا وہ. اب وہاں پر بھی اسے ایک قوم ملی, مغرب میں بھی قوم ملی تھی, وہاں پر بھی وہ ایمان کی دعوت دیا, لڑائی وغیرہ وہ ایمان لے آیا. یہاں پر وہ دونوں پاور اس کے پاس آ گئے. اب بین السدین, دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد ملتا ہے کہ اسے ایک قوم ملے, قوم والے لوگ, اور ان کی زبان ایسی تھی کہ وہ زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ پورے قرآن کی آیتیں واقعات ہیں, وقت میں آیتیں نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے. تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ایسی ملی جو بھاشا نہیں سمجھ سکتی تھی ہماری, ان کی بھاشا سمجھنے والی نہیں تھی.
اب وہ قوم کہتی ہے قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ کہتے ہیں ذوالقرنین یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے نا یہ قوم ہے، یہ فساد مچا کے رکھی ہے، یہ ہمیں پریشان کرتی ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے، تو آپ اس کا کچھ حل نکالو، آپ ایک کام کرو ہمیں دیوار کھڑی کر کے دے دو تاکہ وہ ادھر پھنس جائے اور اس طرف ہمارے پاس ہماری بستی میں نہ آ سکے، ہمیں پریشان نہ کر سکے۔ اب ذوالقرنین جو بادشاہ تھا نا، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایک کام کرتے ہیں ہم، یعنی یہ کہہ سکتے ہو آپ آج کی زبان کنٹریبیوشن کر کے کچھ اماؤنٹ دے دیں گے آپ کو تاکہ آپ کیا کریں دیوار کھڑی کر سکیں۔ تو ذوالقرنین کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اچھا دیا ہے۔ تو اب وہ تیار کرتا ہے زبر الحدید، منگاتا ہے لوہا لے کر آؤ، لوہا لے کر پوری دیوار کھڑی کرتا ہے، لوہا تانبا ساری چیزوں کو ملا کر سیسا وغیرہ دیوار کھڑی کر دیتا ہے پوری، اور پوری دیوار کھڑی کرنے کے بعد اب وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ یاجوج ماجوج یہ جو دو قومیں، یہ یاجوج ماجوج یہ نام یہ تو ہے قوم، وہ نہ کیا کرتی ہے چاٹ رہی ہے دیوار کو تاکہ کیا کریں ہم اس طرف آ جائیں، یہ بھی قرب قیامت ہوگا، وہ چاٹ رہی ہے، ترمذی کی روایت ہے ڈیلی چاٹتی ہے اور کہتی ہے اب کل آ کر کریں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں انہیں سورج کی کرنیں نظر آ جاتی ہے، جب سورج کی کرنیں نظر آتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے، اب سورج کی کرنیں نظر آئی نا اب باقی کا کام ہم کل آ کے کریں گے، اب چلے جاتے ہیں، اب اللہ کے حکم سے وہ دیوار واپس بڑی ہو جاتی ہے، اب وہ اگلے دن پھر آتے پھر یہی کام کرتے پھر اللہ کے حکم سے واپس بڑی ہو جاتی ہے، لیکن قرب قیامت کیا ہوگا پتہ ہے، وہ جب چاٹیں گے دیوار یہاں تک پہنچ جائے گی، سورج کی شعاعیں نظر آنے لگے گی تو کہیں گے انشاءاللہ ہم کل آ کر یہ کام کریں گے، تو کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا وہ دیوار وہیں رک جائے گی، اس کے بعد وہ کیا کریں گے وہ پوری دیوار چاٹیں گے، پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور یہ ایسا فساد مچائیں گے، یہ پورا کا پورا پانی پی جائیں گے، وہاں پر پانی پینے کے بعد لوگ ان کے ڈر سے کلو میں چھپ جائیں گے جا کر، اس سے ایک چیز پتا چلی کہ کلو کا دور آئے گا، کلو میں چھپ جائیں گے جا کر، وہ کلو میں چھپنے کے بعد اب یاجوج ماجوج سوچیں گے ہم نے تو زمین والوں کو ڈرا دیا، ہم نے تو زمین والوں کو ختم کر دیا، اب کیا ہوگا آگے معاملہ، یاجوج ماجوج اب جائیں گے تیر لے کر آسمان میں ماریں گے، دیکھو کتنے کم وقت ہوں گے، یہ سوچیں کہ زمین والوں کو ختم کر دیا ہے ہم نے، اب آسمان والے کی باری ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب آسمان میں ماریں گے، اب اللہ بھی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تو بہترین پلانر ہے، اللہ کیا کرے گا وہ تیر لے گا پھونک میں ڈبو گا واپس پھینک دے گا، اب وہ دیکھیں گے پھول لگ گیا ہے ہم نے آسمان والے کو بھی مار دیا، اتنا خوش رہیں گے وہ، زمین تو چھوڑ دو ہم نے آسمان والے کو بھی نہیں چھوڑا، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی یاجوج ماجوج کو نہیں مار سکیں گے، اتنے پاورفل ہوں گے وہ کوئی معمولی نہیں ہوں گے یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کا کچھ بندوبست کر دے، اور کہاں کہیں گے اللہ یاجوج ماجوج کا معاملہ حل کر، اب کیا ہوگا اللہ رب العالمین کے حکم سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا آئے گا کیڑا آئے گا اور وہ انہیں کھوکھلا کر دے گا اور وہ کیڑے کی وجہ سے مریں گے، اور حدیث کے الفاظ جب وہ مر جائیں گے اتنی بدبو پھیل جائے گی، اتنی یعنی کتنے زیادہ ہوں گے سوچو، بدبو پھیل جائے گی پورے شہر کے اندر، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوگی، اب ان کی لاشوں کا بھی ٹھکانہ نہیں لگا سکتے ہم اور آپ، یعنی اس وقت کے لوگ ان کی لاشوں کا بھی ٹھکانہ نہیں لگا سکتے، اب کیا ہوگا وہ اللہ سے پھر دعا کریں گے اللہ ان کی لاشوں کا بندوبست ہو جائے، پھر کیا ہوگا اللہ کے حکم سے بارش آئے گی اور اس بارش کے ذریعے ان کی لاشیں بہہ کر چلی جائے گی، بدبو ختم ہو جائے گی، پتہ چلا یہ قرب قیامت بڑی نشانیاں ہیں یاجوج ماجوج، اور پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام 40 سال پہلے آئیں گے قیامت سے، اور پھر ان کی طبعی موت ہوگی، جیسے ہم اور آپ مریں گے ویسے عیسیٰ علیہ السلام بھی مریں گے اور پھر دنیا سے آئیں گے، کیونکہ ابھی انہیں موت نہیں آئی ہے، وہ آئیں گے 40 سال پورا کا پورا محنت کریں گے، اس کے بعد ان کو موت آئے گی، پھر وہ دنیا سے جائیں گے، یہ تھا دجال اور یاجوج ماجوج کا مختصر سا واقعہ، ان کے تعلق سے ملتا تو بہت سارا ہے، لیکن آپ کو صرف کیا کرنا ہے آج سے دجال کے فتنے سے دعا مانگنا ہے بچنے کی، کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو دجال کے شر سے محفوظ رکھ، یہ دعا کرو اللہ رب العالمین سے، دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، نہیں یاد ہے تو یاد کر لو، ابھی جا کے گھر پہ یاد کرنا سب سے پہلے، اور ہر نماز میں تشہد میں پڑھنا، جب ہم تشہد میں بیٹھتے نا تو آرام سے دعائیں کیا کرو، نماز مطمئن اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، نماز میں جلد بازی مت کرو، نماز سکون سے پڑھو گے تو انشاءاللہ ویسے ہی آپ کے اوپر شر مصیبت برائے نہیں آئے گی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، جب بے حیائی کے کاموں سے رکیں گے تو انشاءاللہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نماز برائی کے کاموں سے روکتی ہے آپ کو، نماز اپنی اچھی کرو، نماز میں سکون لاؤ، نماز میں سکون کب آئے گا جب دعائیں یاد ہوگی، یہ دعاؤں کو یاد کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرو، اپنی زندگی میں لاؤ، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لو، سورہ کہف کی آخری کی بھی 10 آیتوں کو یاد کرو، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، آپ جانتے ہو کہ مشہور ہے، جمعہ کے دن اس کی تلاوت بھی کرنا چاہیے، آپ لوگ کرتے بھی ہوں گے مجھے امید ہے، تو کم از کم 10 آیتوں کو آپ یاد کر لو تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے
سے محفوظ رہیں گے. چھوٹا سا نقشہ تھا قرب قیامت، یہ معاملات ہوں گے. اب یہ پورے معاملات کے بعد جا کر قیامت آئے گی، یہ پورے معاملات کے بعد جا کر قیامت آئے گی. امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا، بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ پورے واقعات سے چند چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ ہر چیز کو یہ مت سوچا کرو کہ بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے. کچھ بھی ہو گیا، سعودی میں کچھ ہو گیا، ناچنے لگ گیا وہ لوگ، قیامت کی نشانی. کیوں وہ لوگ ناچے؟ قیامت کی نشانی ہوگی. تو پہلے پڑھ دو لوگ کیا ہے قرآن، کیا ہے حدیث، جان دو لو. اور یہ بات بھی کہوں گا میں، یہ جو دجال لوگ ہوں گے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں ملتا ہے 27 آئیں گے، بعد میں ملتا ہے 40 آئیں گے قرب قیامت. یعنی صرف یہ اکیلا دجال نہیں ہوگا، اور بھی جھوٹے لوگ آئیں گے. تو ان جھوٹوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن سے جڑو. ان جھوٹوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ احادیث سے جڑو، آپ خود پڑھنے کی کوشش کرو. کم از کم آپ جب تک جانو گے نہیں نا تو آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا جائے گا. آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنی فیلڈ کی پوری نالج لیتے ہو نا، ایسے تو کاروبار نہیں کر لیتے، ورنہ آپ کو تو کوئی بھی بیوقوف بنا جائے گا. لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم کاروبار کے معاملے میں اے سے زیڈ تک ساری چیزیں جاننے کے لیے تیار ہیں، اور سوچتے کچھ نیا ہے نا وہ بھی سیکھ لو تاکہ مجھے کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. تو یار دین کے معاملے میں نہیں جاننا چاہ رہے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے. دین کب پتا چلے گا؟ دین یہ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں سے میرے زبان سے نکلی ہوئی بات دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قرآن میں اور حدیث میں، دین وہ ہے جو قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے. تو آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، آپ اپنے بچوں کو احادیث سے جوڑو. کتنے لوگ ہیں مجھے بتاؤ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں؟ بہت ٹھیکیدار ہے بھائی، جنت بہت ٹھیکیدار ہے بھائی کہ ہم تو سب سے بڑے متقی پرہیزگار، لڑائیاں کر رہے، سب کچھ کر رہے. لیکن آپ ان سے پوچھو کتنے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے؟ الا ماشاءاللہ کوئی بتا دے. پڑھے ہوں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور ساتھ ساتھ اچھا اب اس میں یہ بھی شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ اگر نہیں پڑھو گے نا تو ثواب نہیں ملے گا. یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. نئے نئے مولوی پیدا ہو گئے، پتا ہوگا کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ بھی فتوے دیتے بیٹھے بیٹھے. بولے قرآن پڑھیں گے نا تو ثواب نہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، بلکہ لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے. گویا اگر کوئی کہتا ہے الف لام میم، گویا اس کو کتنی نہیں کیا ملی؟ 30. الف لام میم کا ترجمہ کسے پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ. اللہ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے. لیکن اور آپ تو نہیں جانتے. پتہ چلا قرآن پڑھنا ہی ثواب کا کام ہے، قرآن کی ہر لفظ کے اوپر ثواب ملے گا اگر آپ پڑھو گے تو. لیکن قرآن کی بے حرمتی مت کیا کرو، ٹن 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 بھاگ رہے بھائی قرآن پڑھ رہا ہے کیا تماشا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ہمیں یہ تو انگلی پھراتے ایسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک مرتبہ جلد بازی کر رہے تھے قرآن پڑھنے. اچھا اللہ کے رسول کی جلد بازی ہمارے جیسی نہیں ہوگی، سوچ لو ہم سے تو کہیں زیادہ اچھا ہوگا. اس کے باوجود بھی اچھا وہ جلد بازی کیوں کر رہے تھے پتہ ہے؟ تاکہ وہ یاد کر لو میں جو جبرائیل لے کر آ رہے علیہ السلام، میں اسے یاد کر لوں. اور جبرائیل چلے جائیں گے تو چلی جائے گی بات، تو میں اسے یاد کر لوں. جلد بازی میں اس لیے وہ یاد کر رہے تھے. اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو. قرآن کو، قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہیں کرنا ہے. قرآن آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا. قرآن میں ساری قیامت کی نشانیاں بھی ذکر ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھو. اللہ رب العالمین سے یہ حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. ہم میں سے جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. ہم تمام ہی لوگوں کو متحد ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں فرقہ واریت سے بچائے. اے اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بچا. اے اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بچا. یاد رکھو سب سے بری آنکھ میں مانتا ہوں فرقوں کی آنکھ ہے. یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گی. انسان فرقوں میں جب ڈوبتا ہے نا واللہ یہ بہت بری آنکھ ہے. جب فرقوں میں ڈوبتا ہے نا وہ اپنے آپ کو غلط کبھی مان ہی نہیں سکتا. وہ کہے گا میں کسی کی تیسی اتنے سالوں سے چل رہی ہے غلط ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرقوں کی آنکھ آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گی. دعا کیا کرو اللہ میں فرقوں سے بچے. اللہ رب العالمین قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. فرقوں سے بچو، لوگوں تک صحیح دین پہنچاؤ. انشاءاللہ آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا. اے اللہ ہم تمام ہی لوگوں کو متحد ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خصوصی طور پر فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو تو نیست و نابود کر دے. دشمنان اسلام کو تو نیست و نابود کر دے. اے اللہ ایسے حاکموں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر، من لا یرحمنا، جو ہم پر رحم نہ کرے. اے اللہ ایسے حاکموں پر ایسے حاکموں کو ہم پر مسلط کر. اے اللہ جو تیرے دین کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے کہے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا حول